امریکی صدر کی پاکستان کے لیے 10 کروڑ 10 لاکھ ڈالر امداد کی درخواست۔ امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو کا کہنا ہے رقم پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ، اقتصادی اصلاحات اور قرض میں مدد کے لیے دی جائے گی۔ امدادی رقم سے پاکستان کو اپنی معیشت مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ ڈونلڈ لو کا افغانستان میں خواتین اور اقلیتی گروہوں کی صورتحال پر اظہار تشویش، بولے افغانیوں کے حقوق کے احترام کے لیے طالبان حکومت سے تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے۔ طالبان حکومت سے تمام زیر حراست امریکی شہریوں کو رہا کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان کی آئی ایم ایف سے بیرونی فائنانسنگ گیپ پر بات چیت جاری۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے اگست تک سٹاف لیول معاہدہ منظور ہو جائے گا۔ بیرونی فائنانسنگ گیپ پر مذاکرات معاہدے میں رکاوٹ نہیں ہوں گے۔ چین روانگی سے قبل گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چین حکام سے توانائی کے شعبے میں اصلاحات اور پانڈا بانڈز پر بات چیت ہوگی۔ امریکہ کی طرح چین بھی ہمارے لیے اہم ہے۔ پانڈا بانڈز جاری کر کے چین کی کیپٹل مارکیٹ میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج 10 بجے طلب۔ پی ٹی آئی پر پابندی کا معاملہ زیر غور لائے جانے کا امکان۔ اجلاس کا 6 نکاتی ایجنڈا جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف صدارت کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی عارف الوی قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی پر بھی غور کا امکان۔ سرمایہ کاروں کی ویزا فی انٹری کی سمری ایجنڈے میں شامل۔ ایس ای سی پی ایکٹ کے تحت خصوصی عدالتوں کے قیام کی سمری اور دیگر امور پر بھی غور کیا جائے گا۔ امریکہ کا پی ٹی آئی رہنما روف حسن کی گرفتاری پر اظہار تشویش۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ سے پریس کانفرنس میں پی ٹی آئی کا دفتر سیل کرنے اور گرفتاریوں سے متعلق سوال۔ میتھیو ملر نے جواب دیا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری کی رپورٹس دیکھی ہیں۔ اپوزیشن لیڈرز کی گرفتاری پر تشویش رہتی ہے۔ قانون کی حکمرانی آئینی اور جمہوری اصولوں کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان کے آئین و قوانین کے مطابق جمہوری اصولوں کے احترام پر زور دیتے ہیں۔ پارٹی اجلاس میں بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری پر احتجاج کا فیصلہ ہوا تھا۔ یہ فیصلہ بھی ہوا۔ گرفتار کرنے والے ادارے کے سامنے احتجاج ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ کا اعتراف۔ پروگرام بریکنگ بیریئرز ود مالک میں بات چیت، کہا انہیں سرکاری تنصیبات پر حملوں کی ترغیب نہیں دی گئی۔ 14 مارچ کو زمان پارک پر حملہ ہوا۔ 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس پر حملے کا ماحول بنایا گیا۔ جوڈیشل کمپلیکس پر رینجرز اور خفیہ اہلکار دیکھے گئے۔ اس کے بعد پارٹی اجلاس میں پرامن احتجاج کا فیصلہ ہوا۔ اگر کوئی آگ لگاتا یا گولی چلاتا ہے تو پارٹی کی ذمہ داری نہیں۔ پی ٹی آئی کا بانی چیئرمین کی رہائی کا مطالبہ۔ پارلیمنٹ کے باہر بھوک ہڑتال کیمپ لگا دیا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں علامتی بھوک ہڑتال بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک جاری رہے گی۔ عمر ایوب بولے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہونے چاہیے۔ شبلی فراز نے کہا علامتی بھوک ہڑتال ملک بھر میں پھیلے گی۔ اسد قیصر کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا مطالبہ۔ کہتے ہیں مریم نواز نے عدلیہ کو دھمکایا جو قابل مذمت ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے۔ دفتر کس قانون کے تحت سیل اور عملہ گرفتار کیا گیا؟ جو مریم نواز نے عدلیہ کے بارے میں جو توہین آمیز الفاظ بولے ہیں اور ان کو ایک قسم کی تھریٹ کی ہے، آج ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ بالآخر 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ نے منصوبہ سازی اور سہولت کاری کا اعتراف کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں یہ جماعت نہیں انتشاری ٹولہ ہے، مقصد صرف ریاست کو نقصان پہنچانا ہے۔ 200 سے زائد فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ ملک کے خلاف سازشیں کرنے والے ٹولے کے خلاف سخت کارروائی ضروری ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا پی ٹی آئی نے ہمیشہ تشدد اور شرپسندی سے ریاست کو نقصان پہنچایا، ہر وہ کام کیا جو دشمن بھی نہ کر سکے۔ نو مئی کے مقدمات، بانی پی ٹی آئی کا پولی گراف سمیت مختلف ٹیسٹ کرانے سے انکار۔ 12 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی سے تفتیش کا پہلا مرحلہ مکمل۔ لاہور پولیس کی 12 رکنی ٹیم اڈیالہ جیل پہنچی۔ بانی پی ٹی آئی نے 15 منٹ تک مختلف سوالات کے جوابات دیے۔ پنجاب فورنزک ٹیم کے ماہرین کو 3 ٹیسٹ دینے سے انکار کر دیا۔ ٹیم نے پولی گراف، وائس میچنگ اور فوٹو گرامیٹری ٹیسٹ کرنے تھے۔ گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی نے تفتیشی ٹیم سے تعاون سے انکار کر دیا تھا۔
پیکا ایکٹ کے تحت ملزموں کا ٹرائل، اسلام آباد میں 2 خصوصی عدالتیں قائم۔ سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی رؤف حسن اور دیگر کا ٹرائل پیکا ایکٹ کے تحت قائم عدالتوں میں ہونے کا امکان۔ وفاقی وزارت قانون نے جسٹس بابر ستار کے حکم کی روشنی میں پیکا ایکٹ کے ملزموں کے ٹرائل کے لیے عدالتیں تشکیل دیں۔ دوسری جانب رؤف حسن 2 روزہ ریمانڈ پر FIA کے حوالے۔ اسلام آباد کی عدالت نے دیگر ملزموں کا بھی 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ 2 خواتین کارکن جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل۔ تحریک انصاف کا مرکزی دفتر ایک بار پھر سیل کر دیا گیا۔ اسلام آباد کارپوریشن نے دفتر میں فائر اینڈ لائف سیفٹی انتظامات نہ ہونے پر کارروائی کی۔ چھاپے اور گرفتاریوں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت۔ DIG، ڈائریکٹر FIA اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل پیش۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا یہ پولیس اسٹیٹ بن گئی ہے۔ دفتر سے 32 لوگوں کو اٹھایا گیا، کئی لوگوں کو 10 گھنٹے بعد چھوڑا گیا۔ کیا یہ اغوا نہیں ہے؟ لوگوں کو ان کی چیزیں واپس کی جائیں۔ PTI سے مفاہمت حکومت کے مفاد میں نہیں ہوگی۔ سابق وفاقی وزیر شفقت محمود کی ایک نیوز کے پروگرام ریڈ زون فائلز ود فہد حسین میں بات چیت۔ کہا بانی PTI کے ساتھ جو ملنے جاتا ہے واپسی پر کہتا ہے انہوں نے فلاں بات کی۔ اگر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ آگے بڑھیں گے تو PTI کے ساتھ مذاکرات کا امکان نظر آ سکتا ہے۔ PTI کے جو لوگ جیلوں میں ہیں ان کا حل نکالنا پڑے گا۔ ایکس سروس مین سوسائٹی کا PTI پر پابندی کا مطالبہ۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم کہتے ہیں 9 مئی میں ملوث لوگ دہشت گرد ہیں۔ انتشاری گروپ نے ملک میں افراتفری مچا رکھی ہے، بنوں میں بھی حملہ کیا۔ انہوں نے فوج اور سپریم کورٹ کو نشانے پر رکھا ہے۔ بھارت کے لوگ بانی PTI کے گیت گا رہے ہیں۔ انتشاری ٹولے کا وزیر اعلیٰ KP دہشت گردوں کی حمایت کر رہا ہے۔ دشمن CPEC کو ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ کراچی میں KDA کا لانڈی میں آپریشن، اہل علاقہ کی مذمت۔ خواتین نے آپریشن میں شامل مشینری پر دھاوا بول دیا، پتھراؤ کر کے شیشے توڑ دیے۔ ایک موٹر سائیکل بھی تباہ۔ علاقہ مکینوں کے پتھراؤ کے باعث پولیس اور KDA کی ٹیم بھاگ کھڑی ہوئی۔ مشتعل مظاہرین نے پولیس کا گھیراؤ کر لیا۔ شاول کے ڈرائیور پر تشدد کیا گیا۔ حالات پر قابو پانے کے لیے رینجرز کی نفی طلب کر لی گئی۔ خلیل الرحمان قمر کو ہنی ٹریپ کرنے کا مقدمہ۔ لاہور کی عدالت نے ملزمہ آمنہ عروج کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ دیگر 11 ملزم شناخت پریڈ کے لیے جیل منتقل۔ پولیس نے موقف اپنایا، ملزمہ آمنہ عروج سے تفتیش اور مال مقدمہ کی اشیاء برآمد کرنا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نبیلہ عامر نے پولیس کی درخواست پر سماعت کی۔ مسیحی برادری کے لیے شادی کی عمر 18 سال کر دی گئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کرسچن میرج ترمیمی ایکٹ 2024 پر دستخط کر دیے۔ صدر نے خطاب میں کہا شدت پسندی اور فرقہ واریت کی معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں۔ مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں، ہم نے مل کر مسائل کا حل کرنا ہے۔ پولیس سمیت سرکاری ملازمتوں میں اقلیتوں کا کوٹا بڑھانا چاہیے۔ موسم کے حالات، بڑھ گئیں تعطیلات۔ محکمہ تعلیم سندھ کا موسمی حالات کے پیش نظر سکولز کی تعطیلات 14 اگست تک بڑھانے کا فیصلہ۔ وزیر تعلیم سردار علی شاہ کی ہدایت پر نوٹیفیکیشن جاری۔ گرمی کی شدت میں برسات کے امکان کے پیش نظر چھٹیاں بڑھا دی گئیں۔ پاکستان کا فلسطینی گروپوں کی مشترکہ نگران حکومت کے قیام کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بیان۔ کہا فلسطین کی نگران حکومت کے قیام کا بیجنگ اعلامیہ خوشائند ہے۔ اہم سفارتی کامیابی حاصل کرنے پر چین کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ دنیا کو فلسطینی عوام کی حمایت میں کھڑا ہونا ہوگا۔ اسرائیل پر غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روکنے پر زور دینا ہوگا۔